بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح کا تھم نیل بناؤں کہ ہر پاکستانی یہ کلپ سننے اور دیکھنے پر مجبور ہو جائے، لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 15 منٹ نکال کر اس کلپ کو دیکھیے اور سنیے گا ضرور۔ ذوالفقار احمد چیمہ صاحب کی کتاب دو ٹوک باتیں سے لی گئی یہ سچی کہانی یہ سارے رنگ ہمارے ہیں کے عنوان سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس طرح پاکستان دشمن عناصر انٹرنیشنل میڈیا پر کہ پاکستان کی خوبصورتی کو چھپا کر پاکستان کا وہ چہرہ دنیا کو دکھانے میں مصروف ہیں جو اس کا ہے ہی نہیں۔ آپ کا وقت ضائع کرنے کی بجائے اب میں آپ کو اصل کہانی کی طرف لے جاتا ہوں۔ جان سمتھ ایک عالمی شہرت یافتہ کیمیکل کمپنی میں پچھلے 15 برس سے ملازم تھا اور لندن میں بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا اور محبت کرنے والا کنبہ تھا۔ اس روز سمتھ گھر آیا تو اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر بیوی بچے گھبرا گئے۔ بیوی نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ نوکری تو نہیں چھن گئی؟ اس سے بھی بری خبر ہے، سمتھ نے جواب دیا۔ او مائی گاڈ، کیا ہے اتنی بری خبر؟ ہوا یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کمپنی کے نمائندے تعینات ہونے تھے۔ پاکستان کا نام آیا تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم 4 لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا تھا اور سب نے انکار کر دیا۔ پھر معاملہ قرآن اندازی پر ٹھہرا اور ڈرا ہوا تو میرا نام نکل آیا۔ او نو، سمتھ تم پاکستان جاؤ گے؟ بیوی نے چیختے ہوئے پوچھا۔ کمپنی کی یہی خواہش ہے۔ او خداوندا، اب کیا ہوگا؟ بیوی اور بچے رونے لگے۔ دفتر میں کچھ کولیگ کہہ رہے تھے کہ بہتر ہے استعفیٰ دے دو، زندگی رہی تو کہیں اور نوکری مل جائے گی۔ جہاں تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہاں جانا تو موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ سمتھ، تمہارے کولیگ صحیح کہتے ہیں، نوکری چھوڑ دو، مگر پاکستان جانے کا کبھی نہ سوچنا، وہاں سے تو زندہ۔ مسز سمتھ پھر رونے لگی۔ چند روز بعد کسی دوسری جگہ معقول نوکری نہ ملنے کے خدشات نے سمتھ کو موت کی وادی میں جانے کے امکان کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ قدرت نے ویسے بھی انسان کو بدترین حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینے پر اور ایڈجسٹ کر لینے کی حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کمپنی نے بھی سمتھ کو صلے کے طور پر ہارڈ ایریا الاؤنس اور اضافی مراعات دینے کا فیصلہ کیا۔ انتہائی مجبوری بلکہ مردہ دلی کے ساتھ سمتھ پاکستان جانے پر تیار ہو گیا۔ فیملی ممبرز اور دوستوں نے اسے آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ایئرپورٹ پر اکثر دوستوں کا یہ پختہ خیال تھا کہ سمتھ کے ساتھ یہ ان کی آخری ملاقات ہے، کیونکہ پاکستان جا کر کوئی زندہ کیسے واپس آ سکتا ہے۔ سمتھ ڈرتا ڈرتا اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تو دسمبر میں بھی پسینے میں شرابور تھا۔ ایئرپورٹ پر سیکرٹری نے آگے بڑھ کر بیگ پکڑ لیا۔ شوفر نے دروازہ کھول کر پراڈو میں بٹھایا۔ وہ راستے میں کنکھیوں سے دائیں بائیں متوقع قاتلوں
اور حملہ آوروں کی طرف دیکھتا رہا، لیکن بغیر کسی قاتلانہ حملے کے ہوٹل پہنچ گیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسرے روز بھی شوفر نے آگے بڑھ کر بیگ اٹھایا، دروازہ کھول کر بڑی سی گاڑی میں بٹھایا اور دفتر لے گیا۔ دفتر میں بیگ اٹھانے کے لیے چپڑاسی موجود تھا، دروازہ کھولنے کے لیے دوسرا ملازم حاضر تھا، فون ملانے کے لیے آپریٹر تھی اور دن کی مصروفیات کا حساب رکھنے کے لیے لیڈی سیکرٹری تھی۔ اب وہ ہوٹل سے ایک بڑی کوٹھی میں شفٹ ہو گیا۔ اسے نئی زندگی کچھ اچھی لگنے لگی۔ چند ہفتوں بعد اس نے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ شاعرہ دستور، مرگلا روڈ، سپر جناح، سپر مارکیٹ اور پھر شکر پڑیاں کا قدرتی حسن دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا، اور دامن کو کی رونقوں اور رعنائیوں نے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ سمتھ نے خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے مغلوب ہو کر بیوی کو فون کیا۔ ڈارلنگ، دس از ناٹ پاکستان وی ہیڈ ہرڈ آف، دس از اے ونڈرفل پلیس۔ یعنی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا، یہ تو ایک شاندار جگہ ہے۔ اپریل میں سمتھ 2 ہفتے کی چھٹی پر انگلینڈ چلا گیا اور واپسی پر چند دنوں کے لیے بیوی بچوں کو بھی لے آیا، اور ایک کولیگ کی فیملی کے ہمراہ وہ ویکینڈ پر بوربن چلے گئے، جس کی خوبصورتی نے سب پر سحر طاری کر دیا۔ سمتھ جب بیوی بچوں کو ایئرپورٹ پر رخصت کر رہا تھا تو بیوی اسے پوچھنے لگی، ڈارلنگ، اب پھر کب پاکستان بلاؤ گے؟ جسے وہ موت کی وادی سمجھتے تھے، وہ اب ان کے لیے شاندار جگہ تھی جہاں وہ مزید رہنے کے لیے خواہش مند تھے۔ اس کی تعیناتی چونکہ 1 سال کے لیے ہوئی تھی، اس لیے سال کے اختتام پر کمپنی نے اس سے پوچھا کہ واپس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، مگر سمتھ نے جواب بھیجا کہ ممکن ہے کوئی دوسرا ملازم اس خطرناک جگہ پر آنے کے لیے تیار نہ ہو، اس لیے میرا یہاں قیام مزید بڑھا دیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس کی تعیناتی کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہونے کی ہدایات ملی، جہاں DHA کی ایک بڑی کوٹھی میں اس نے رہائش اختیار کی۔ قریب ہی اس کا دفتر تھا، یہاں بھی اسے نوکر، باورچی، ویٹر، فون آپریٹر، ڈرائیور، گارڈ، سب کچھ میسر تھا۔ چند دنوں کے بعد اس نے لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کی، پارکوں میں گھوما، ڈیفنس کی مارکیٹوں میں شاپنگ کی، فوڈ سٹریٹ جا کر کھانے کھائے تو اسے بہت لطف آیا۔ سمتھ اب ایک دن انجوائے کر رہا تھا۔ لاہور کی کلچرل لائف نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ وہ اپنے انگریز دوستوں کو بڑی خوشی سے بتاتا تھا کہ پاکستانی بڑے گرم جوش اور مہمان نواز ہیں، مجھے کبھی کسی پاکستانی نے ناگوار نظروں سے نہیں دیکھا۔ سال گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس بار کمپنی کے پوچھنے سے پہلے ہی سمتھ نے خود اپنے ہیڈ آفس لکھ کر بھیجا کہ اگرچہ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے اور یہاں ایک لمحہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر گزار رہا ہوں، زندگی کی کوئی سہولت میسر نہ ہے۔ انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں، ایسے ٹف حالات میں رہنے کا میں عادی تو نہیں تھا، لیکن کمپنی کے مفاد کے لیے میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر رہ رہا ہوں۔ کوئی اور شخص شاید اتنی مشکل زندگی نہ گزار سکے، لہذا ادارے کی خاطر میں پاکستان میں مزید رہنے کے لیے تیار ہوں۔ کمپنی سے پاکستان میں مزید رہنے کی اجازت دینے پر تیار نہ ہوئی تو اس نے دوبارہ درخواست بھجوائی کہ میری جگہ کسی نئے شخص کے لیے آ کر اتنی خطرناک جگہ پر ایڈجسٹ کرنا ناممکن ہوگا۔ جسے بھی بھیجا گیا وہ پہلے مہینے میں ہی بھاگ جائے گا، جس سے کمپنی کو نقصان ہوگا، اس لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لہذا میرے قیام میں توسیع کی منظوری دی جائے۔ کمپنی نے بڑی مشکل سے اس کی منظوری دے دی۔
جس پر سمتھ اور اس کی فیملی نے جشن منانے کے لیے لاہور کے وسیع و عریض بنگلے میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جہاں کئی اور انگریز فیملیز کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر جام سے جام ٹکرائے، رقص و موسیقی کے کئی دور چلے، ہارڈ ایریا، ہپ ہپ ہرے، ہپ ہپ ہرے کے نعرے لگتے رہے اور سب خوب لطف اندوز ہوتے رہے۔ اگلے سال جب سمتھ نے پھر قربانی دینے کی پیشکش کی تو کمپنی نے اس پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا اور بتایا کہ ہمارے رولز اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیتے۔ اس کی جگہ نئی تعیناتی کر دی گئی۔ سمتھ کو جب یقین ہو گیا کہ اب اسے پاکستان جیسی خطرناک جگہ چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا تو وہ بہت پریشان ہوا اور دفتر کے اہلکاروں کے بقول وہ ذہنی مرض کا شکار ہو گیا۔ لندن پہنچ کر اسے جب اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں رہنا پڑا، کھانا پکانے اور برتن دھونے سے لے کر کمرے کی صفائی تک خود کرنا پڑی، تو اسے پاکستان میں گزاری ہوئی زندگی بہت یاد آنے لگی۔ ڈپریشن کے شدید دورے پڑنے شروع ہو گئے اور بالآخر اسے ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ برطانیہ سے لاہور آئے ہوئے ہمارے دوست ڈاکٹر منیر صاحب سمتھ کا قصہ سنا رہے تھے کہ ہم لاہور کے بڑے پارک میں داخل ہو گئے۔ ایک عجیب نظارہ تھا۔ بچے، لوور، مڈل، اپر کلاس، ہر عمر اور ہر کلاس کے لوگ پارک میں سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ آہستہ واک کر رہے تھے، کچھ تیز اور کچھ دوڑ لگا رہے تھے۔ کہیں برقع پوش خواتین گھوم رہی تھیں اور کہیں جینز والی لڑکیاں جاگنگ کر رہی تھیں۔ شلوار قمیضوں والے لوگ بھی گھوم رہے تھے اور ٹریک سوٹ پہنے گروپ بھی دوڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ پنجابی بول رہے تھے تو کوئی پشتو، کوئی اردو تو کوئی سندھی اور کوئی انگریزی میں گپ شپ کر رہا تھا۔ وسیع و عریض سبزہ میں میری گولڈ کے خوبصورت پھولوں کی تراشیدہ کیاریاں بڑا دل فریب نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ وسیع سبزہ میں ایک ہی وقت میں سینکڑوں نوجوان کرکٹ اور فٹ بال کھیل رہے تھے۔ کسی کونے میں بہنیں بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھیں تو کہیں مائیں بچوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بہت سی فیملیز گھر سے کھانا پکا کر لائیں تھیں اور انہوں نے نرم و گداز گھاس پر ہی دسترخوان بچھا کر خیام و طعام کا بندوبست کر رکھا تھا۔ کیا روح پرور نظارہ ہے! میں نے کہا، یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے ہمارا کلچر۔ اس میں تنوع بھی ہے، برداشت بھی ہے، زندگی اور زندہ دلی بھی ہے۔ اس میں کتنے ہی رنگوں کی کہکشاں ہیں اور یہ سارے رنگ ہمارے ہیں۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی تو ایک لائن میں صفیں بچھ گئیں۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس نوجوانوں کی کئی قطاریں بن گئیں اور ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ پاک کا راؤنڈ مکمل ہوا تو ڈاکٹر منیر کہنے لگے، یورپ میں بھی بہت پارک دیکھے ہیں، لیکن اس طرح کا سما، اتنی رونق، زندگی کی اتنی ہم آہنگی کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ منیر صاحب نے کہا کہ سارا جہان ہاتھوں میں مہذب عدسے لے کر ہمارے گھر کی بدصورتیاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور پھر انہیں بڑھا چڑھا کر دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ باہر والوں کا تو ایجنڈا اور مشن ہی یہی ہے، لیکن دکھ تو یہ ہے کہ اپنے بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں اور انہی کی گیم کا حصہ بن رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، میرے گھر کے یہ رنگ سکرین پر نظر کیوں نہیں آتے؟ ان خوشنما رنگوں کو سکرین پر بکھیرنے اور اس دل فریب کہکشاں کو اجاگر کرنے کے لیے کیا ہمارے ملک کے کسی چینل کے پاس کوئی وقت نہیں ہے؟ سوچئے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔
کہ پاکستان کی رنگینیاں کسی بھی ٹی وی سکرین پر نظر نہیں آتی۔ خدا را اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہمیں ہوش آ جانا چاہیے۔